ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ پر جرح کرتے ہیں اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں، کسی کو فاسق کر رہے ہیں، فاجر کر رہے ہیں، تو پھر خود رسول کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ کیونکہ رسول کی سارا ہر چیز قرآن ہے، یہ سب وہ تو ساری صحابہ کے اوپر یا اہل بیت وقت آپ کے کمپینینز کے اوپر کھڑے ہوئے، کیا یہ درست ہے کہ اگر جی آپ لوگوں کو ملیے نا، آپ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے دین نہیں لیا، آپ نے غیروں سے لیا، سرکار سے لیا۔ جو مذہب ہے، مخالفین کی جو مذہب ہے، یہ دیکھیں خلافت ان کے ہاتھ میں، حکومت ان کے ہاتھ میں، مختلف ادوار میں، تو وہاں ہر زمانے میں ایسے لوگ تھے جو روایت نقل کرتے تھے نا، جو سرکاری سیاست کے مطابق وہ جن کے پاس مساجد ان کے ہاتھ میں، قضاء کا جو عہدہ ہے ان کے ہاتھ میں، امام جماعت یہ ہیں، مدارس ان کے ہاتھ میں، تو لازمی بات ہے کہ وہ وہی احادیث نقل کریں گے جو سیاست سے بنے گی، وہ احادیث اور جو خلفاء کے مصلحت کے موافق ہوں۔ اور خلفاء اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ ایسے احادیث کو نشر ہونے دیں جن سے ان کے اپنی خلافت کا بطلان ہو جاتا ہے، چاہے بنی امیہ ہوں، چاہے بنی عباس ہوں، یا اس سے پہلے صحابہ ہوں۔ عرض یہ ہے کہ اگر یہ بات کہا جاتا کہ اہل بیت علیہم السلام وارث ہیں پیغمبر کے، اور خلافت ان کا حق ہے، امامت ان کا حق ہے، سب مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اطاعت کریں اہل بیت علیہم السلام کی، تو یہ لازمی بات ہے کہ اس سے اب حکومت بنی امیہ کچھ بھی نہیں، بنی امیہ رعیت بن جاتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام فوراً خلیفہ بن جاتے ہیں، اسی طرح بنی عباس، تو وہ تو یہ مذہب اہل بیت جو ہے سرکاری لائن کے بالکل منافی ہے، سرکاری لائن جو ہے اور یہ دنیا کی سپر پاور تھے، جیسے ابھی امریکہ ہے نا، امریکہ سے بھی زیادہ اس زمانے میں سپر پاور یہ مسلمان امپائرز تھے، بنی امیہ اور بنی عباس۔ عرض یہ ہے کہ یہاں پر اسلام جو سرکاری اسلام پھیلا ہے نا، سرکاری اسلام پھیلا ہے وہ مائنس اہل البیت، سب اسلام اہل بیت کو نکال کر، اہل بیت امامت خلافت کو نکال کر، اور اس کا علاج یہی تھا ان کے پاس کہ ابو بکر عمر کو ہیرو بنایا جائے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امامت کے دلائل ہیں ان کو چھپایا جائے، ان کی نفی کی جائے، تاکہ خلفاء کی اپنی خلافت کی صحت اسی سے برقرار رہے گا۔ تو عرض یہ ہے تو جن لوگوں نے سرکاری طریقہ کار سے لیا، ان صحیح بات ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ لوگوں نے جو ہمارے غیر شیعہ بھائی ہیں انہوں نے ان چینل سے اسلام حاصل کیا ہے جو سرکاری چینل تھے، مختلف ادوار میں، سرکاری روات، سرکاری محدثین اور سرکاری اہل فتویٰ مجتہدین، لیکن شیعوں نے کبھی صحابہ سے دین نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو کس کی؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو۔ یہ آپ ہمارے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے صحابہ سے لیا، نہیں، ہم سے نے صحابہ سے نہیں لیا، ہم نے کن سے لیا؟ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے دین لیا۔ ہمارے اصول دیکھیں، اجازت دیں، اصول دین میں توحید کے مسائل، نبوت کے مسائل، انبیاء علیہ السلام کی سیریں ہیں، اسی طرح فروع دین میں حلال حرام کے مسائل میں ہم نے کن سے لیا؟ ہم نے صحابہ سے نہیں لیا۔ ہم نے، آپ خود بھی بھائی صحابہ کو صرف راوی کے طور پہ مانتے، اس سے زیادہ تو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ کیا صحابہ نے اگر صحیح پہنچایا ہے تو صحیح ہے نا، اگر صحابہ نے غلط پہنچایا وہ تو صحیح نہیں ہے۔ ہم نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لیا، اہل بیت علیہ السلام سے لیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ اگر کافر بھی ہو جاتے نا، بہت سارے پیغمبر تھے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے، پورے صحابہ ان کے کافر بن گئے سوائے کم کے، اس سے اس کی نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کیسے ہو گئی، بھائی صحابہ تو ان کے کافر بن گئے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اگر وہ دنیا پرستی یا وغیرہ کچھ انحراف ان میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا، لوگ کافر بنے، سب کے سب پوری دنیا کافر بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پہ اس کا اثر نہیں پڑتا کہ وہ نبی نہیں ہے یا ان پہ کوئی خلل ہے۔ جی بسم اللہ۔